مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ویسے تو آپ لوگوں میں سے اسی کو چھینک بھی آ جائے تو اس کے پیچھے بھی قادیانی سازش ہی ہوتی ہے، مگر یہ کرسیوں پر بیٹھے جب سنی سنائی باتوں پر اپنی جہالتوں کا ثبوت دیتے ہیں تو ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا شمار آپ لوگوں میں سے نہیں ہے. حالیہ ملک کی دہشت گرد تنظیم TLP کے مارچ کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس معاملے کی تحقیق کی درخواست کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس بات کی بھی تحقیق کی جائے کہ اس معاملے کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ تو نہیں. پہلے مفتی صاحب کا بیان دیکھیے اور پھر اس پر مختصر بات ہوتی ہے. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی تحقیق کرے اور اس ظالمانہ سانحے کے ذمہ داران کا تعین کرے اور قرار واقعی سزا تجویز کرے. جوڈیشل کمیشن اس بات کی بھی تحقیق کرے کہ آیا اس کے پیچھے قادیانی لابی کی کوئی سازش تو کارفرما نہیں ہے، کیونکہ مرزا مسرور احمد نے کہا ہے پاکستان کے حکمران ہمارے لیے نرم ہو گئے ہیں اور اللہ نے بدلہ لے لیا. آخر میں حضور کی ویڈیو کا وہ کلپ بھی شیئر کر دیا جائے گا جس سے یہ ایشو گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان مولویوں نے سوشل میڈیا پر ینگ لڑکے ہماری پوسٹ وغیرہ چیک کرنے کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں، پھر وہ کسی نہ کسی بات کو پکڑ لیتے ہیں اور مرچ مسالہ لگا کر سوشل میڈیا پر خوب تشہیر کی جاتی ہے. خیر، مفتی منیب الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب یدہ اللہ تعالی کی اس بات کو سن کر پھر تحقیق کروانے کا کہتے ہیں. آپ کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بھی باقی علماء سو کی طرح انسانیت سے نفرت کرتے ہیں. دیکھیں، ابھی بھی پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں. وہ کسی بھی اقلیت پر ظلم ہو تو ان کو اچھا نہیں لگتا. یہ الگ بات ہے کہ آپ جیسوں نے دین اسلام سے انسانیت نکالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے اس بات کو اتنا سینسٹیو ایشو بنا دیا ہے کہ اگر کوئی ہم پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کے خلاف اشارہ بھی کر دے تو اس کی اپنی جان کے لیے خطرہ بنا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں کہ ملک میں دہشت گرد تنظیم کو یوز کر کے کس کس پر ناحق ظلم کروایا جا رہا ہے. افسوس آپ لوگوں نے حکومتیں بنانے کے لیے بھی اور گرانے کے لیے بھی قادیانی کارڈ ہی یوز کرنا ہوتا ہے. اب آپ کا اس ایشو کو اٹھانے کا کیا مقصد ہے یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں اور کیا رائے رکھتے ہیں. جی بالکل. حالیہ دنوں میں ملک کی ایک متنازعہ اور پرتشدد تنظیم TLP کے مارچ کے حوالے سے جب نام نہاد مذہبی قیادت نے زبان کھولی تو توقع تھی کہ شاید کوئی سنجیدہ بات سامنے آئے گی، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں سب سے بڑھ کر ایک ایسی بات کہہ ڈالی جس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جب دلیل نہ ہو، جب علم ختم ہو جائے تو پھر سازشوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور قادیانی کارڈ ہر بار ان حضرات کا آخری پتہ ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ اس معاملے کے پیچھے کہیں قادیانیوں کا ہاتھ تو نہیں. سوال یہ ہے، جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو بھی اس کے پیچھے احمدی، جب بارش دیر سے آئے تو بھی قادیانی سازش، جب قوم کو عدالت، انصاف اور قیادت کی ضرورت ہو تب بھی قادیانی فتنہ. یہ وہی ذہنیت ہے جو اپنی ناکامیوں، منافقتوں اور عوامی گمراہیوں کو چھپانے کے لیے ہمیشہ کمزور طبقات پر الزامات کی بارش کرتی ہے. مفتی صاحب سے چند سوالات. محترم مفتی منیب الرحمان، کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ جس اقلیت کو آپ نے ملک میں جینے کا حق تک نہیں دیا، اسی پر آپ ریاستی و مذہبی بحرانوں کا ملبہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تحقیق کی جائے، تو پہلے یہ بھی تو تحقیق کیجئے کہ حقیقی فساد کون پھیلا رہا ہے، ریاست کو چیلنج کون کرتا ہے، سڑکوں پر پولیس کا خون کون بہاتا ہے، قومی نظام یرغمال کون بناتا ہے، جن لوگوں کا اصل ایجنڈا انتشار مذہبی دہشت اور سیاست میں سودے بازی ہے. ان کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ قادیانی کارڈ بھی دھول اڑاتے ہیں. سوشل میڈیا کے مجاہد اور ملاؤں کی فیکٹری. آج کے مولوی سوشل میڈیا پر بیٹھے نوجوانوں کو کہتے ہیں فلانے کا پیج چیک کرو، کوئی لفظ پکڑو، اس پر فتویٰ لگا دو.
یہ ہے آپ کا دعوت اسلام، یہ ہے آپ کا خدمت دین. جہاں دلیل نہیں وہاں الزام، جہاں انصاف نہیں وہاں لان تان، جہاں اختلاف ہو وہاں کفر کا فتویٰ. انسانیت کہاں گئی؟ الحمدللہ یہ ملک اب بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں جو اقلیتوں پر ظلم دیکھ کر دل میں چوٹ محسوس کرتے ہیں. لیکن آپ جیسے رہنماؤں نے دین اسلام سے انسانیت نکال کر اسے صرف سیاسی ہتھیار بنا دیا ہے. آپ کا مذہب کرسی سے شروع ہو کر کرسی پر ختم ہوتا ہے، جبکہ ہمارا اسلام عدل، رحم، امن اور سچائی پر قائم ہے. احمدیہ خلیفہ صاحب نے تو بار بار یہ بھی فرمایا کہ ہم کسی قسم کے فساد، ہنگامے یا ملکی بدامنی کے قائل نہیں، ہم دعا کے قائل ہیں، امن کے حامی ہیں اور ریاست کے وفادار ہیں. لیکن نہیں، آپ کی مجلسوں میں یہ باتیں نہیں چل سکتی. وہاں صرف نفرت کا کاروبار چلتا ہے اور عوام کو بیچنے کے لیے قادیانی کارڈ ہمیشہ تیار رکھا جاتا ہے. آج سوال یہ نہیں کہ ٹی ایل پی کے پیچھے کون ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہر بحران کے پیچھے قادیانی تلاش کرنے والی ذہنیت کے پیچھے کون ہے. وہ ذہنیت جو قوم کو تقسیم کر کے کمزوروں کو روند کر صرف اپنی پرسی بچانا چاہتی ہے. آئیے اب سازشوں کے قصے نہیں، حقیقت کا سامنا کرے. کاوش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جب آپ کو شبہ ہوا تو پہلے حضرت خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات بھی سن لیتے. اور اب آئیے وہ کلپ سنتے ہیں جسے آپ نے سنے بغیر فیصلہ صادر کر دیا، جس سے یہ ایشو گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی ایک کلائمیکس ہونا ہے، کب ہونا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی فلسطینیوں والا حال تو نہیں نہ ہو رہا پاکستان میں ابھی، بلکہ اللہ کا فضل ہے پچھلے کچھ عرصے سے کچھ بہتری کی طرف ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں افسروں میں سے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کچھ نرمی پیدا کر رہا ہے، اس لیے کچھ بہتر بھی بعض نتائج سامنے آ جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، وہ لبیک کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. جب تک ان کا بھی ایک کلائمیکس ہونا ہے پھر زوال آ جانا ہے انشاءاللہ. امید رکھو، دعائیں کریں نا، دعاؤں کا معیار بھی تو پاکستانی بڑھائیں نا اپنا. ٹھیک ہے، پھر ہی ہوگا نا. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،